ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنري الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. عزت کے تین مبارک ذوات کا ذکر خیر قرآن پاک نے بیان فرمایا. عزت کا مالک اللہ تعالی ہے. صفات ذات ہیں تو صفت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ ذات کا پتہ نہ چلے. ذات پہلے ہے، صفت بعد میں ہے. انسانی شکل تو ہے سب کی، صفات جدا جدا ہیں. ہر صفت میں امتیازات ہیں. اہل ایمان الحمدللہ رب العالمین جو بھی ہیں سب ہیں، لیکن ایمان میں امتیازات ہیں. کوئی کسی مرتبے کا مومن ہے، کوئی کسی مرتبہ کا مومن ہے. اسی طرح علم ہے. علم کے حوالے سے بھی گرچہ صفت علم ہے لیکن درجات مختلف ہیں. ہر صاحب علم ضروری نہیں ہے کہ بہت اونچا ہو. تھوڑا علم رکھنے والے کو بھی عالم کہہ دیتے ہیں. الذی یعلم جسے علم ہے. حضرات گرامی، صرف ذات حق ہے جو ایک ہے، جس میں گنتی نہیں ہے، جس میں تعدد نہیں ہے. وہ ایک ہی ہے اپنی ذات میں. صفات اس کی ایک نہیں ہیں، صفات اس کی بے نہایت ہیں. لیکن وہ ساری صفات جو ہیں وہ ذات حق کا ہی تعارف ہیں، کیونکہ وہ صفت جو اس کی ذات میں ہے اور کسی میں ہے نہیں. وہ ایک ہی ہے. قل هو اللہ احد. احدیت میں گنتی نہیں ہے. وحدہ لا شریک ہے. ایمان کی جرا، ایمان کا عروج،
ایمان کی وسعتیں، برکتیں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کہہ کے نہ مانے بلکہ وحدہ لا شریک بھی مانے، کیونکہ کافر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہتے تھے۔ قرآن شریف فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے، لیکن اللہ ایمان نہیں دیتا، حالانکہ وہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کو الہ ماننا اس کے مقتضیات ہیں، اس کے دساتیر ہیں، اس کے قوانین ہیں، ان کے مطابق مانے گا تو الوہیت پر عقیدہ عند اللہ مقبول ہے۔ صرف یہ کہے کہ وہ اللہ ہے صرف کافی نہیں ہے، کہ اس کے لیے اسے احد ماننا ضروری ہے، ایک۔ تو اگر اس کی احدیت، وحدت، فردیت، صمدیت جس کی جامع سورہ اخلاص ہے، اگر نہیں مانتا تو صرف اللہ کہنے ماننے سے ایمان نہیں ملتا، لیکن یہ بھی ایک اپنے مقام پر حقیقت کبریٰ ہے کہ اس کی صفات کو بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ فقیر کا رنگ جیسا ہے نظر آ رہا ہے، آپ کے چہرے آپ کے رنگ کے ترجمان ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ صفات ذات تو بے شمار ہیں، لیکن ذات نظر آئے تو پتہ چلے۔ صفات جس ذات پر جس ذات کا حسن ہے وہ ذات تو نظر آئے، ذات نظر نہیں آتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ابصار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ کائنات کی نگاہوں کا محیط ہے، ادراک رکھتا ہے، اسے علم ہے کہ کس کی نگاہ کدھر اٹھ رہی ہے، کس کی نگاہ میں فطور ہے، کس کی نگاہ میں قصور ہے، کس کی نگاہ میں نور ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ رب ذوالجلال کا ادراک جو ہے وہ کیا نہیں جا سکتا، آنکھیں کر ہی نہیں سکتی۔ ساری کائنات کو یہ ایک چیلنج ہے، اگر کسی میں دم خم ہو تو بتائے، نظر نہیں آتا، دیکھا نہیں جا سکتا، ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص گزرا ہے تو آپ کی نظر، آپ کی نگاہیں کسی اور سے تھی، ایسے جھلک سی آئی تو کچھ پتا تو چلا کہ کوئی گزرا ہے، دیکھ تو لیا ہے، لیکن جانے کون ہے کہتے پتہ نہیں چلا، بس ایسے میں دیکھا تو ایسے جھلک سی آئی ہے۔ ادراک تب ہوتا ہے کہ چوٹی سے لے کر ایڑی تک پتہ چلے یہ کون ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، ہو از ہی، من ہوا، وہ کون ہے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کا یہ مصروفیات کیا ہیں، یہ کون ہے، زندگی کے معمولات کیسے ہیں، ڈھیروں تعینات ہیں۔ جب تک وہ سب لائیں تو دیکھ تو لیا ہے، ادراک نہیں ہوتا۔ ادراک تبھی ہوتا ہے جب ذات کو بھی دیکھ لے، صفات کو بھی دیکھ لے۔ لیکن اب یہاں آ کے بات اٹک گئی، ایمان والوں کے بغیر کوئی یہ بات سمجھ سکتا ہی نہیں ہے کہ جب اس کا ادراک نہیں ہو سکتا تو پھر ہم توفیق الہی سے اگر مانتے ہیں کہ اللہ
ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کا ادراک تو ہے نہیں، تو پھر ادراک نہیں ہے تو ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو پھر میں بڑے ادب سے کہہ دیتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ذات کا ادراک تو نہیں ہو سکتا، معرفت ہو سکتی ہے، ادراک نہیں ہو سکتا، معرفت ہو سکتی ہے۔ اگر تم اس کی معرفت دیکھنا چاہو، اس کی معرفت کو اس کے تعارف کا اور اسے ماننے کا ذریعہ بناتے ہو تو فرمایا پھر یوں سمجھ لو تم مجھے تو نہیں دیکھ پاؤ گے، میں نشانی دے دیتا ہوں، نشانی دے دیتا ہوں۔ تو نشانی سے تمہیں پتہ چل جائے گا جس کی نشانی ہے وہ نشان والا کیسا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنا رسول بھیجا۔ لے ساری دنیا کا رخ جو ہے ان کی طرف پھیر دیا، کیونکہ آپ تو ایسے چہرے سے پاک ہے، رب تعالیٰ اس جسم سے بھی پاک ہے، حلیے سے بھی پاک ہے، لباس سے بھی پاک ہے، عادات سے بھی پاک ہے، جی ایسے بولنے سے بھی پاک ہے، بولا زبان سے جاتا ہے وہ زبان سے بھی پاک ہے، زبان منہ میں ہوتی ہے وہ منہ سے بھی پاک ہے۔ اور یہ سارا قرآن کہاں سے نکلا ہے؟ حد ہے، قرآن ہے کلام الہی، کلام الہی، اور کلام جو یہ منہ سے نکلتی ہے۔ آزاد جو ہیں ان کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں، زبان کی صلاحیت بولنا ہے اور زبان منہ میں ہے، بتیسی کے اندر ہے، اس کے لیے اقصائی حلق بھی ہے، وسط حلق بھی ہے، ابتدائی حلق بھی ہے، انتہائی حلق بھی ہے، اس کے لیے نواجز بھی ہیں، اس کے لیے دواحق بھی ہیں، اس کے لیے ثنایا علیہ بھی ہیں، ثنایا سفلی بھی ہیں۔ یہ سارے تعینات ان کے اندر زبان ہے۔ اللہ کا کلام تو ہے تو بے نیاز تیرا منہ اور تیری زبان جس سے یہ ظاہر ہوا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ اس گنجلک کو کوئی حل نہیں کر سکتا، سر جھکائے بغیر کام نہیں بنتا۔ بے حیا ہے وہ جو یہ کہے کہ میں نے حقیقت سید عالم علیہ السلام کو سمجھ لیا ہے، یا رب ذوالجلال کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ مانو حقیقت کو تم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ حوریے سے پاک ہے، وہ چہرے سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، بتیسی سے پاک ہے، منہ سے پاک ہے، لیکن هو الذی ارسل رسولہ، کلام الہی ہے، قرآن پاک کلام الہی ہے، تنزیل من رب العالمین، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس کا کلام ہے تو منہ تو ہے نہیں ایسا، زبان تو ہے نہیں ایسی، تو پھر کلام کیسے ہوا؟ فرمایا قول رسول کریم ہے، قول رسول کریم۔ میں زبان سے پاک ہوں، بس میں ڈر کے تو کہہ سکتا ہوں میں تو زبان سے پاک ہوں، میرا کلام اور میری زبان، تم میری زبان کا تو کھوج نہیں لگا سکتے، البتہ میرا کرم ہے کہ میں نے اپنا کلام تمہیں عطا فرمایا ہے، اور یہ کلام میں نے پہاڑ پر نہیں اتارا، مصطفیٰ کریم کے دل پر اتارا ہے۔
بہترین کاریگر ایک شخص لاکھوں کا بجٹ لگا کے کروڑوں کا بہترین لاج بنانا چاہتا ہے، کوٹھی بنانا چاہتا ہے، رہائش گاہ بنانا چاہتا ہے، دفتر بنانا چاہتا ہے، پلازہ بنانا چاہتا ہے، بہترین عمارت بنانا چاہتا ہے، تو معماروں کو بلاتا ہے. تو معمار اس کے ہاتھ میں تو لکھا نہیں کہ یہ بہترین معمار ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے وہ عمارت بنائی ہے وہ دیکھ لو، میں نے وہ عمارت بنائی ہے وہ دیکھ لو. اگر تو عمارت حسین ہوگی تو پھر مان لینا کہ میرا فن حسین ہے، بنانے والا بہت عظیم ہے. اور اس میں کمی ہوگی تو پھر مجھے نہ منتخب کرنا. وہ اپنا مصنوع دکھاتا ہے، وہ اپنا معمول دکھاتا ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی شے دکھاتا ہے. بلا تشبیہ کہتا ہوں مولا اب اگر دل چاہے کہ تجھے دیکھیں تو پھر کسے دیکھیں، تو شکل سے پاک ہے، تو فرمایا میرا بنایا ہوا تو دیکھ لو. سبحان اللہ. کیا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. تیسری آیت سبحان الذی اسری. میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو، میری صنائی دیکھنا چاہتے ہو، میرے ارادوں کی قوت دیکھنا چاہتے ہو، میں تو تمہیں نظر نہیں آتا. وہ سبحان ہے، سبحان ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. کون؟ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، اپنی قدرت صفات جلیلہ حسن ذات دکھانے کے لیے آگے عبد ہی کو کر دیا، نام اس کا بھی نہیں لیا. عبد ہی، عبد تو سارا ہی ہے. جبریل عبد ہے، میکائیل عبد ہے، اسرافیل عبد ہے، اسرائیل عبد ہے. ماننے والے بھی عبد ہیں، نہ ماننے والے بھی عبد ہیں جی. لیکن فرمایا بے عبد ہی اسرا، سبحان الذی اسرا. سچ ہے احمد رضا بریلوی نے خوب کہا ہے. کسی نے پتہ نہیں پوچھ لیا ہوگا، اور حضرت سے سوال تو ہوتے ہی رہتے تھے، بس پھر کیا تھا حقائق کے موتی بکھیرنے لگے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، مگر ایک نشان اعظم ہے، ایک نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. سبحان اللہ. یہ دو جگہ بولا جاتا ہے. ایک تو رب کریم کے بے عیب ہونے پر بولا جاتا ہے کہ وہ بے عیب ہے، وہ سبحان ہے. سبحان وہی ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے.
ہر عیب سے پاک. اور کبھی تعجب کے وقت بھی بولا جاتا ہے سبحان اللہ عظیم ہے, سبحان اللہ یہ عظیم بات ہے, سبحان اللہ یہ عظیم مقام ہے, سبحان اللہ یہ عظیم سفر ہے جس کی چیز مدینہ عالیہ کو ہے. سبحان اللہ. کبھی بے عیب بتانے کو سبحان کہتے ہیں, کبھی تعجب کے لیے کہتے ہیں, تو یہاں دونوں ہی مراد ہیں. اللہ فرماتا ہے بے عیب دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو, اور جو ان کا سفر ہے اس پہ تعجب جتنا بھی کرو تم پہنچ نہیں سکتے. مان لو کہ مصطفیٰ کو معراج ہوئی ہے, مان دو. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ. یہ رب ذوالجلال کی تسبیح, اور یہ وہ مبارک صفت ہے جس کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا. چنانچہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, انی جائل فی الارض خلیفہ. جائل جو اس میں فاعل ہے اور اس کا معنی فیوچر ٹینس کا ہے, مستقبل کا ہے, ابھی بنایا نہیں ہے. فاعل ہے, فاعل یہ مستقبل پہ دلالت کرتا ہے کہ میں بنانے والا ہوں. کہاں؟ فی الارض. کہاں بنانے والا ہوں؟ فی الارض. تو آدم علیہ السلام کہاں پہنچے تھے؟ تو جنت میں ہی نا. وہ سجدے والا معاملہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا, پھر زمین پر تشریف لائے. اور بعض بے حیا بکواس کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. پاگلوں کو حیا کو ہاتھ مارو, اس نے تو پہلے اعلان کیا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا. غلطی تو تب تھی نا کہ رب فرماتا کہ میں نے تو زمین آسمان میں رکھنا تھا, اس سے غلطی ہو گئی ہے لہذا میں اب نہیں کہنے دیتا, چلو نکل جاؤ. یہ تو غلطی ہے. اب آدم علیہ السلام کے لیے بنانے سے پہلے فرما دیا جائل فی الارض کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں. تو پاگلوں ارادہ قدرت پر وہ زمین پر تو آ گئے بے غیرت کہیں کہ ان میں عیب کہاں آ گیا ہے؟ آدم علیہ السلام میں عیب نہیں ہے. جو ان کی ذات میں عیب مانے وہ اس کا ایمان ہے بھی نہیں, اس میں ایمان ہے ہی نہیں. کیوں؟ جانتے ہیں جس پودے کو پھل اچھا لگے, وہ آم کیوں کہتے ہیں کہ یہ آم بڑا میٹھا ہے, آم بڑا اچھا ہے, بڑا بہترین ہے, بڑا قیمتی آم ہے. پاگل کہیں کہ وہ درخت نہ ہوتا تو کہاں لگتا؟ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جس درخت کو پھل اچھا لگتا ہے وہ درخت بھی اچھا ہے. جس درخت کو پھل اچھا لگتا ہے وہ درخت بھی اچھا ہے. تو آدم علیہ السلام تو وہ شاجرہ نور ہیں جن کے وجود مسعود باجود محمود کی جلوہ گری سے 1,24,000 انبیاء ظاہر ہوئے. کون بے غیرت ہے جو کہے گا کہ بعد اللہ یہ ان سے اغتا ہوئی ہے؟ خدا نے تو ارادہ پورا کیا ہے کہ پیارے آدم جنت کو رہنے دو, زمین پہ تشریف لے جائے, غیر آباد ہے اسے آباد کرو, اولاد آپ کی جاری ہوگی. یہ میری جنت جو ہے میں نے تیری اولاد کے لیے پیدا کی ہے, ان کو بنائے جاؤ, سنوارے جاؤ, جب اور فارغ ہو جائیں گے, جب وہ دنیا سے فوت ہو جائیں گے تو یہ جنت انہی کے لیے ہے. سبحان الذی اسری, پاک ہے وہ جو راتوں رات لے گیا. کسے؟ بے عبدہ ہی, اپنے بندے کو. اب علماء کرام پہ کروڑوں سلام. سنی علماء, باقی بوجھ بجھکڑوں کو تو میں جاہلوں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. جنہیں سرکار کے قدموں کی دھول کا حسن نظر نہیں آتا وہ بے حیا مسلمان کہاں ہے؟ فاروق اعظم فرماتے میرے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین طیبین طاہرین نیرین
ظاہرین معطرین معمبرین، ان کے نیچے آنے والے مٹی کے ذروں کی قسم رب کریم نے فرمائی ہے۔ نری قدموں کی ہوتی تو یہ بھی بڑی بات ہے، رب ہو کر قدموں کی قسم فرمائے۔ یہ قدم تو فرمایا بہت اونچے ہیں، مجھے ان کے نیچے آنے والی مٹی کے ذروں کی قسم ہے۔ جن کے ذرے نیچے آنے والے اتنے حسین ہیں کہ رب قسم فرماتا ہے، اور بہت اونچا کسی نیچی شے کی تو قسم تو نہیں فرماتا نا۔ قسم ہمیشہ قسم کھانے والا اس شے کی قسم کھاتا ہے جس کو حسین سمجھتا ہے، اس شے کی قسم کھاتا ہے جس کو اچھی سمجھتا ہے۔ کسی کو اچھی لگے نہ لگے بلا سے، اسے اچھی لگی ہے لہذا اس نے قسم کھائی ہے، تو اس پہ لعنت برستی ہے، نہیں مانتا تو جہنم میں جائے۔ لیکن محبوب وہ عظیم ہے، وہ ہنسی ہے، پاؤں تو پاؤں رہ گئے، رب نے ان کے ذروں کو، ان کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کی قسم فرمائی ہے۔ اور یہ فتویٰ محمد محفوظ الحق کا نہیں ہے، میں تو خیراتی مانگتا ہوں، ہم تو مانگے تانگے کی کھانے والے ہیں۔ قسم بخدا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب لنگر ہے فرید پاک کا۔ سب لنگر ہے حضرت جناب سید عالم علیہ السلام کے غلاموں کو۔ میں آپ اور سنا دوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، امام صاحب مصلی پر ہیں، جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو آپ کی نظر مصلی پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مجھے مسئلہ بتا تھا کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، آپ سے پوچھ کر بھی میں سو کی دو سے مار لیتا ہوں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں پیچھے اس امام کے تو منہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف۔ تو پھر مجھے یہ بھی اجازت ہے، فرید پاک کا مرید ہے، خلیفہ ہے، تا روئے شیخ نہ دیدے تحریمہ نہ بستے۔ ہاں، خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء کا، محبوب الہی کا، ان کا مرید ہے، تا روئے شیخ نہ دیدے تحریمہ نہ بستے۔ اللہ اکبر، لوگ تو ہی کہتے نا، منہ نماز رب کی پڑھنا ہے، منہ کعبے کو کرنا، تا روئے شیخ نہ دیدے۔ قسم بخدا وہ اپنے جیسے بشر کا چہرہ نہیں دیکھتا، وہ چہرہ دیکھتا ہے جس میں مصطفیٰ کے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں، اور ان کے جلووں ہی میں وہی نظر آتا ہے، اس کے جلووں میں ہی وہ نظر آتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، نہ ادھر تو فرماتا ہے ارسل رسولہ۔ ذرا تدبر کیا کرو نا قرآن شریف کو، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ کسی خادم دین کے پاس جانا چاہیے، تھوڑا سا حوصلہ کر کے کسی خادم دین اہل سنت و جماعت، کسی قادری، کسی صابری، کسی چشتی، کسی نظامی، نقشبندی، مجددی، اور کسی ان علماء کے غلام کے قدموں میں بیٹھ کر سبق پڑھو، ان سے پوچھو۔ ادھر تو فرماتا ہے الذی ارسل رسولہ، وہ وہی تو ہے جس نے اپنا رسول بھیجا۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ رسالت کا اعلان فرما رہا ہے، رسالت کا اعلان فرماتا ہے، لیکن جب لے گیا تو رسالت کا نام لیتا ہی نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ جی سبحان الذی اسری برسولہ، جو پڑھے گا اس کو معافی نہیں ملے گی، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، پکڑا جائے گا۔ تو کیا بے رسول ہی وہ رسول نہیں ہے؟ ہیں تو پھر یہاں کیوں نہیں کہتا میں کیوں کہوں جب رب نہیں کہتا تو؟ رب نہیں کہتا تو معلوم ہوتا ہے کہ معراج کی شب کے بیان میں ابدیت مصطفیٰ کا بیان نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری
بعبدہ. اللہ اکبر. دل تو بہت چاہتا ہے کہ احباب سے دل کھول کر بات کی جائے، لیکن دکھ یہ ہے کہ احباب کو سننے کا ذوق نہیں ہے. میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ ہم تو دیواروں سے ٹکرے مار رہے ہیں، کوئی سننے والا تو ہو سے سنائے، کوئی سننے والا تو ہو سے سنائے. یار لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جائیں گے نا اور جمعہ ہی پڑھنا ہے، دو نماز 2 رکعتیں ٹکرے مارے اور گئے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جمعے کا معنی نماز پڑھنا نہیں ہے. جمعۃ المبارک کی حاضری نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. اگر نماز پڑھنے کا نام ہے تو پھر زور پڑھی جا سکتی تھی، پھر زور پڑھو. رب کریم نے جمعے کے لیے کیوں بلایا ہے؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ رب کریم نے جمعہ شریف کے لیے نماز کا نام لیا ہی نہیں. یہ فرمایا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کے دن جب نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دے دی جائے. لیکن جمعۃ المبارک صرف نماز کے لیے نہیں بلائے. کس لیے ہے؟ اب سنو قرآن شریف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جل جلالہ وعم نوالہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو فاسعوا الی الصلاۃ نہیں ہے، الی ذکر اللہ ہے. اللہ کے ذکر کے لیے آؤ نہیں، دوڑو. فسعوا سعیًا سعی یسعی سعیًا فہو ساعٍ. ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو بتائیں کہ نماز کے لیے فرمایا دوڑو کہ ذکر اللہ کے لیے فرمایا؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ چلیے صاحب ذکر اللہ نماز میں ذکر اللہ ہی تو ہے، اگر کوئی یہ کہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک سے ہٹ کر اذانیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کسی کیا کہتے ہیں؟ آپ کدھر جا رہے ہیں کوئی پوچھے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے. اور جمعہ شریف کی اذان سن کر آنے والا کیا کہتا ہے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے. جمعہ نماز نہیں ہے، نماز تو ہے لیکن جمعے کا تخصیص ہے، تخصص ہے، اسپیشلائزیشن ہے اس کی، وہ یہ ہے. باقی نمازیں ہیں، جمعہ ذکر اللہ ہے. جمعۃ المبارک ذکر اللہ ہے. اور یہ بھی پوچھے کہ نکل جائے ذکر اللہ ہے کون؟ کسی کی ایسی تیسی بات کرے. ذکر اللہ کیا ہے؟ ہو جائے قرآن شریف کی آیت. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا جل جلالہ وعم نوالہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا. اللہ فرماتا ہے پکی بات ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر اتارا. ذکر اتارا تو مولوی صاحب آپ جو سے دبدبے سے تنتنے سے بیان کرتے ہیں تو ذکر جو یعنی اذا اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کریم نے تمہاری طرف ذکر اتارا تو ذکر سے مراد قرآن شریف ہے. انا نحن نزلنا الذکر، جیسے مراد قرآن شریف ہے لیکن اس آیت میں نہیں ہے. اس آیت میں ذکر اللہ سے ذکر سے مراد قرآن شریف نہیں ہے. بے وقوفو جھک نہ مارو.
قرآن شریف کو ذکر اور آیت میں کہا ہے، یہ ذکر کسی اور کے لیے ہے، یہ اور کے لیے ہے، یہ اور کے لیے ہے۔ وہ اور کون ہے؟ جو نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا تھا، اگر وہ نہیں آتا تھا تو قرآن نہیں آتا تھا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا رسولا، اللہ کریم نے تمہاری طرف ذکر اتارا۔ ذکر کون ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات۔ اس ذکر سے مراد قرآن والا ہے۔ حضور کا نام ذکر اللہ ہے، سرکار کا نام ذکر اللہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ، ان کی کوئی کتاب پڑھو، حضرت امام شیخ یوسف نبہانی، ان کی کتابیں پڑھو، اکابر کی کتابیں پڑھو، پتہ کرو کہ حضور کا کیا نام ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ذکر اللہ ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، جلدی کرو، تو کیا نماز میں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ آتے ہیں تو آپ نماز ہی کہتے ہیں، نماز ہی کہتے ہیں، لیکن جمعہ شریف کے لیے اب آتے تو یہ ذکر اللہ ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو یہ ذکر اللہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ۔ اور کسی نماز کی ادائیگی سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا، اس نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ خطبہ شروع نہیں ہوتا جب تک کہ محمد عربی کا نام نہیں آتا۔ اے کاش میری قوم کو یہ شوق پیدا ہو جائے، ہم اپنی مصروفیتیں رکھتے ہی پینڈنگ جمعہ شریف کے لیے، باقی دنوں میں ہمارے پاس کاروبار میں وقت نہیں ہوتا، لہذا شادی ہو، احباب سے ملاقات ہو، اور کوئی اچھا کام ہو، جمعے کے دن، کیونکہ دکانیں بند ہوتی ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، چلو جمعے پہ رکھ لو، جمعے پہ کوئی کام نہیں ہے، اصل کام تو جمعہ شریف کے دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اور یہ فقیر حکیر نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ کسی خطبہ شریف میں بیان کیا تھا، پتہ نہیں یاد ہوگا یا آپ کو نہیں ہوگا، چلو رینیو ہو جائے، تجدید ہو جائے۔ جی جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے قبولیت کی کہ اس وقت جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس کے لیے مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن وہ ساعت کب آتی ہے؟ دن چڑھے آتی ہے، پاؤں پھوٹنے کے بعد آتی ہے، طلوع فجر پر آتی ہے، کہ طلوع شمس پر آتی ہے، کہ زوال شمس پر آتی ہے، کہ غروب ہونے کے قریب ہو تو آتی ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، اور فقیر حقیر آپ کے سامنے ایک قول رکھ دیتا ہے۔ آپ کو نہ کوئی کتاب نظر آئے، نہ پڑھیں، نہ آپ کی رسائی وہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منگتے کو اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف بخشا، جنہوں نے میرے جیسے گئے گزرے منگتے کو یہ الحمدللہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کون سی ساعت اور کب ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن وہ ساعت کب آتی ہے؟ بیان کروں؟
دکھ کیوں ہے ہمیں کہ لوگ دنیا کے منگتے دروازوں پہ آ کے شور کرتے ہیں کہ کچھ مل جائے، آپ دیتے نہیں ہیں، اور یہ کریم بلا کے کہتا ہے آ جاؤ، لیکن مانگتے نہیں ہو۔ وہ کون سی ساتھ ہے، کس وقت آتی ہے؟ فرماتے جب خطیب خطبہ شروع کرے اس وقت سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک دورانیے میں وہ ساتھ آ جاتی ہے۔ چھوڑ دو ضد، یہ حق چھوڑ دو۔ جمعۃ المبارک کے لیے ساری مصروفیات کو ٹھوکر مار کے یہاں آؤ۔ یہاں کا معنی یہ کسی بھی عالم یعنی اہل سنت جماعت کے پاس جا کے خطبہ جمعہ شریف سنو، کیونکہ خطبہ جمعہ اور سنی کا خطبہ رسول اللہ کے ذکر کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ سورج کا طلوع اور روشنی اس کے بغیر وہ طلوع ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ چلے تو دن آئے، سنی بولے تو مصطفیٰ کا حسن بیان کرے۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو نات کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ جب خطبہ شریف شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر نماز جمعۃ المبارک کے ختم ہونے تک اس ڈیوریشن اور اس دورانیے میں وہ ساتھ آتی ہے، تو متعین کیوں نہیں کر دی ہے؟ متعین کیوں نہیں کر دی ہے کہ جب جمعہ شروع ہو خطبہ تو ساتھ آئی اور گئی، یا جب خطبہ ختم ہو تو وہ ساتھ آئی اور گئی؟ مقرر نہیں ہے۔ فرمایا اس دورانیے میں ہے، اس دورانیے میں ہے۔ کیا مقصد ہے جی؟ سرکار دو عالم السلام کا اس ساتھ کے بیان کا کیا مقصد ہے؟ کہ عقل والے بنو، میرے غلام بنو، منگتے بن کر اذان جمعۃ المبارک سن کر آ جاؤ اور آخر تک بیٹھو، اسی دورانیے میں اس کی تجلی قبولیت آئے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا تمہارا۔ اسی دورانیے میں آئے گی۔ جمعۃ المبارک کا مطلب یہ صرف نماز نہیں ہوتا، نماز تو زور بھی پڑھتے ہیں آپ۔ آج جمعہ شریف کے لیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ باقی دنوں میں تو تمہیں ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ چھوڑنے کا نہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور جمعۃ المبارک کی نیت سے آیا کرو اور یہ ذکر سن لو۔ یہ ذکر اتنا ضروری ہے کہ رب نے 2 رکعتیں معاف کر دی ہیں۔ جمعہ شریف کی کتنی رکعتیں ہیں فرضوں کی بتائیے؟ 2، 4 کیوں نہیں؟ زور کی 4 ہیں، اس کی جگہ یہ جمعہ ہے اس کی 2 ہیں، وہ 2 معاف کیوں ہو گئی؟ فرمایا چلو 2 چھوڑ دو، بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کا ذکر تو سن لو۔ کیوں ضد باندھی ہوئی ہے؟ کیوں ہٹ کرتے ہو؟ کیوں ضد کرتے ہو؟ لعنت بھیجو دنیا کے کاروبار کو، چھوڑ دو۔ قیامت میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے تو انہی کی پرسش ہوگی، قیامت میں جاؤ گے تو انہی کی پرسش ہوگی۔ جب ان کے نام کے بیع گزارے رہی تو اللہ والو یہاں بیٹھ کر اس نام کا ذکر تو سن لیا کرو۔ میں تو دکھ روتا ہوا کہاں نکل گیا۔ ارسلہ هو الذی باز، ہاں سبحان الذی اسرا بعبدہ، بے رسول ہی نہیں کہا، لما یہی مسئلہ تھا۔ اللہ بے نیاز ہے، قرآن شریف میں جگہ جگہ رسول ہی فرمایا،
ایک مقام پر نبی بھی فرمایا، سرکار کو نبی بھی فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی، ایک مقام پہ نبی بھی فرمایا اور رسول کئی جگہ فرمایا، اور بے نیاز ہے جمعہ شریف، ہاں شب معراج کے لیے اسرا بے نبی ہی نہیں، بے رسول ہی نہیں، اور صاحب روح المعانی علامہ محمود علوسی بغدادی فرماتے وَلَمْ يَقُلْ بِحَبِيبِهِ سبحان الذی اسرا بحبیبہ، یہ بھی نہیں فرمایا، ہے تو حبیب ہی نا، حبیب تو ہے نا، حبیب ہے تو لے گیا ہے، حبیب ہے تو لے گیا نا، حبیب ہے تو لے گیا ہے، لیکن بے حبیب ہی نہیں فرمایا، لیما کیوں نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ، یہ وہ موتی ہیں، جواہر ہیں جو اکابر نے ہم جیسے بے بصیرتوں کو عطا کیے ہیں تاکہ ان کی چمک سے دل کی آنکھیں کھل جائیں، موت آئے تو یہ آنکھیں تو بند ہو جائیں، پر یہ نہیں بند ہوتی ہیں، موت آنے پر بھی دل کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، یہ چمکتا ہے، یہ جاگتا ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو امتحان کیوں؟ قبر کا امتحان پتا دیتا ہے کہ محبوب کا منگتا مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، تو مر گیا۔ کبھی کسی نے پوچھا مرنے والے کو تو مر گیا ہے، شام کے لیے بچوں کے لیے روٹی کا انتظام ہے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ پوچھتا مرنے والے کو؟ شرم کر بے وقوف کہیں کا، وہ مرا پڑا ہے تو روٹی کا پوچھتا ہے؟ کل میں نے تجھے کام کہا تھا، وہ کام تو نے کیا کہ نہیں کیا؟ اور مر جائے جو اس کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن میں پوچھتا ہوں جو قبر میں چلا جائے تو رب کے بھیجے ہوئے آگے کیوں پوچھتے ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ لیما کبھی سوچا کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ طالب علم مدینے کے تاجدار کا شاگرد ہے، یہ حضور کا علم پڑھ کے آیا ہے، سید عالم علیہ السلام کے غلاموں سے سبق لے کر آیا ہے، اس سے وہاں پوچھتے ہیں یہ آنکھیں بند ہو گئی ہیں لیکن یہ آنکھیں کھلی ہیں، کہتے مر ربو کا، پھر وہ بتاتا ہے کہ میرا رب کون ہے۔ ایک مسئلہ یہاں اور بھی یاد آ گیا، یہ ہے میری مجبوری، اللہ کا شکر ہے چلتے چلتے پھول ملتے ہیں، کانٹے نہیں ملتے، ہمیں رب نے پیدا ہی ان اللہ والوں کے گھر میں کیا ہے جہاں پھول ہی پھول ہیں، کانٹے ہیں ہی نہیں ہیں، اور فرید الدین گنج شکر کانٹے نہیں بیچتا، جنت دیتا ہے، جنت دیتا ہے، جہاں محبوب الہی بھی آ کے مانگتے ہیں، جہاں علاؤدین علی احمد صاحب بھی آ کے مانگتے ہیں، جہاں ہزاروں اولیاء آ کے مانگتے ہیں، یہاں کانٹے نہیں ہیں، یہاں پھول ہی پھول ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم قربان، اللہ والوں نے کیا ہماری آنکھوں سے پردے اٹھائے ہیں، مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حوالہ نہیں ہے، جن کو بہت ضرورت ہو تو آ کے پوچھیں پھر میں بتاؤں گا، میری عادت بن گئی ہے کہ حوالے دیے جاتا ہوں، وہ مسئلہ نہیں یاد رکھتے، حوالہ کون یاد رکھے گا؟ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ حوالہ نہ دوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو میرے پاس تشریف لائے۔ مولا کائنات جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خدا کیا گیا، آپ جانتے ہیں آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ عمر فاروق اعظم کا مزار شریف کہاں ہے؟ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. خدا کی خدائی میں سے اونچا مقام کوئی نہیں جہاں فاروق اعظم کا مزار ہے. سچ کہہ دوں، محدثین سے پوچھو، میرے پیران کرام سے پوچھو، مرشدان طریقت سے پوچھو، جہاں سرکار کا جسد اقدس جلوہ گر ہے خدا کا عرش بھی اس کے مقابلے میں نیچا ہے. عرش بھی اتنا مکرم نہیں جتنا مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے ذرے افضل ہیں. یہ کوئی تماشا ہے کہ ناول ہے؟ قرآن و سنت ہے. رخ بدلو. دنیا میں ایسے گماشتپنا بن گئے تو یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی غلامی میں آنا ہے. اور ان کا نام سنو، رب فرماتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ. مولا کائنات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے. صحابہ کرام دعائیں مانگ کے چلے گئے. فارغ ہو کے مولا کائنات مولا کائنات بیٹھے رہے. حضرت جی صاحب چلے گئے، آپ بیٹھے. فرمایا تم جاؤ، میں بیٹھا ہوں. میں بیٹھا ہوں. کیوں؟ کس لیے بیٹھے ہیں؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں کہ نکیرین کو عمر جواب کیا دیتا ہے. قسم بخدا سچ کہا ہے عبدالوہاب شرانی نے. نکیرین اللہ والوں کے مزار میں امتحان لینے کے لیے نہیں آتے. انہیں پتا ہے کہ جب فرید بولے گا تو معرفت الہی کی بات کرے گا. انہیں پتا ہے کہ جب گنج بخش حجویری بولے گا تو معرفت الہی کی بات کرے گا. انہیں معلوم ہے کہ غوث پاک بولے گا تو معرفت الہی کی بات کرے گا. صدیق اکبر بولے گا تو معرفت الہی کی بات کرے گا. انہیں پتا ہے، معلوم ہے. اس لیے امام شرانی کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے مزارات میں نکیرین آ کر جو سوال کرتے ہیں یہ صرف سوال و جواب کے لیے نہیں کہ جان کیا جواب دیتا ہے، نہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ معرفت کا مینارہ نور ہے. ذرا اس پہ سوال کریں، سنیں تو صحیح یہ معرفت کا کی رمز بیان کرتا ہے. موت تیرا جغرافیہ مٹا دیتی ہے، فزکس اور کیمسٹری کا علم مٹا دیتی ہے، بیالوجی مٹا دیتی ہے. یہ موت، اس کا جھٹکا سارے علوم کے ایک طرف کر دیتا ہے. مصطفیٰ کی غلامی کا علم نہیں جاتا، نہیں جاتا. یہی اسی لیے تو پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. جب رب کا پتہ ہو گیا، دین کا پتہ چل گیا، جاؤ. تیسرا سوال، یہ کون ہے؟ وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ دینا یہ سوال تیسرا کیوں ہے؟ جب خدا کا پتہ دے دیا، اسلام کا پتہ دے دیا، پھر یہ کون ہے، ان کے متعلق کیا کہتا ہے، یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ فرشتے پوچھنا چاہتے ہیں اللہ کو ماننے والے، اسلام کو ماننے والے، یہ بتا یہ روشنی تجھے ملی کہاں سے ہے؟ کہاں سے ملی ہے؟ باقی دنیا کے دروازوں سے روٹی ملتی ہے، مصطفیٰ کے دروازے سے خدا ملتا ہے. روح کے دروازے سے خدا ملتا ہے، خدا کا عرفان ملتا ہے، خدا کا قرآن ملتا ہے. وہ جس کو ملے ایمان ملا. مفتی احمد یار خان گجراتی. وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا، ایمان تو کیا
رحمان ملا اور قرآن بھی تب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور خدا پایا. قرآن بھی تب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور خدا پایا. مولا کائنات بیٹھے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، باقی چلے گئے. کچھ وقت بیٹھے رہے. ویسے حکم بھی یہ ہے، گھبراتے تو نہیں؟ سنا دوں؟ جس قوم کو خدا کے گھر میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے وہ قبر کے پاس کیا بیٹھیں گے؟ حدیث شریف ہے، شوبدہ بازیاں نہیں ہیں، حدیث پاک ہے. علماء فرماتے ہیں الترغیب والترہیب، علامہ الحافظ عبدالعظیم المنذری ناقل ہیں، بہتر یہ ہے کہ جب کسی اللہ والے کے مزار پہ پہنچو یعنی دفن کرو، وہاں دعا مانگو تو وہاں دعا مانگ کر بھاگنے کی نہ کرو. رک جاؤ اور وہاں بیٹھ کر کچھ قرآن شریف پڑھو. وہاں بیٹھ کر کچھ کیا کروں، بار بار وہی رونا ہے. قرآن شریف آتا ہو تو پڑھیں گے، جب باپ دادا کا بھی نہیں پڑھے گا تو اس نے کیا پڑھنا ہے. فرمایا بیٹھو اس کے مزار پر، اس کی قبر پر، اس کے یعنی پاس بیٹھو اور کچھ قرآن شریف پڑھو، اس لیے کہ قبر والا دوسرے جہان میں گیا ہے، اداس ہے. جب بیٹھ کر قرآن پڑھو گے اس کی اداسیاں ختم ہو جائیں گی. کروڑوں درود و سلام سید عالم علیہ السلام کی ذات پر جو اپنے مرنے والے غلاموں کی بھی حاجت روائی کرتے ہیں. بیٹھو، اور اس کا ایک ٹائمنگ بھی آپ نے دی ہے. کتنا ٹائم؟ کم از کم اتنی دیر بیٹھو کہ اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کر گوشت بنا کر تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے ایٹ لیسٹ اتنا وقت قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھو. میرے آقا کو اپنے غلاموں کا کتنا خیال ہے، کتنا احساس ہے. تم تو رو دو کے چلے گئے. سرکار ہماری دلجوئی کے لیے، ہماری تسکین کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور میں جو قرآن شریف دے کے آیا ہوں پاس بیٹھ کے پڑھو. اللہ اکبر. مولا کائنات بیٹھ گئے. آپ بیٹھے ہیں، کچھ دیر بیٹھے رہے اور فارغ ہونے کے بعد کہتے عمر تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، تو جب دنیا میں تھا تب بھی اسلام کا علم بردار تھا، جب قبر میں ہے پھر بھی علم بردار ہے. منگتوں نے پوچھ لیا حضرت جی کیا کہا؟ فرمایا میں اسی لیے بیٹھا تھا کہ عمر کا ایمان بڑا پکا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ نکیرین کو جواب کیا دیتا. یہاں ایک روایت اور بھی ہے جس کو محدث طبری الریاض النظرہ میں نقل کرتے ہیں، جس کو امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، جس کو عبد الرحمن صفوری نزہۃ المجالس میں ذکر کرتے ہیں، جس کو محدث قرطبی التذکرہ میں نقل کرتے ہیں. آ جائے گا اعتبار. اب
اب اس کی طرف نہیں جا سکتا، صرف یہ روایت بتا دیا ہے۔ فرمایا میں اس لیے بیٹھا تھا کہ عمر کا ایمان بڑا پکا ہے، بات کرتا ہے تو کسی کو انگلی رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو میں دیکھوں تو صحیح نکیرین سے کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار تو مشکل کشا ہیں جو صحیح، میرے آقا کے منگتے بھی مشکل کشا، وہ جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے دستگیر ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، وہ کریم ہیں۔ فرمایا حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا نکیرن آ گئے، میں نے دیکھا نکیرن آ گئے۔ عمر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ؟ وہ تو بعد میں صحیح پتا چلا کہ مولا چارہ زمین کے اوپر بیٹھے ہیں اور نکیرن قبر کے اندر آتے ہیں، علی دیکھ رہا ہے کرم اللہ وجہ کریم، مشکل کشا دیکھ رہا ہے، اور جس کے منگتے دیکھتے ہیں قبروں کو، مصطفیٰ کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ سرکار کیوں نہیں دیکھتے؟ قسم لے لو، صلاۃ و سلام کھڑا ہے، پڑھا کرو، انشاءاللہ قبر میں جلوہ گری ہوگی، حضور دیکھتے ہیں کہ میرے منگتے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ عاشق رسول امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، یا رسول اللہ، سبحان بہت کمائی، رضوی بڑی کمائی کر گیا ہے، خدا کی قسم ہے بڑی کمائی کر گیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لبیک یا رسول اللہ سے کہا گیا۔ شیطان کے لیے تو رہنے کی جگہ نہیں رہ گئی، اور مجھے یہاں تک بھی دوستوں نے بتایا ہے کہ لاہور میں چلتے چوک میں اگر ٹریفک رک جائے، سگنل گرین کی بجائے ریڈ سگنل ہو، رک جاتی ہے، اور وہاں رکے ہوئے چھوکرے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے بہت بڑا کام کیا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حضرات گرامی، مولا کائنات نے فرمایا نکیرن آ گئے، آ کے کہتے ہیں، اور حال کیا ہے؟ آنکھوں میں خون اترا ہوا، جیسے منہ سے داڑھوں کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، خطرناک اور نہایت ہیبت ناک شکل میں فاروق اعظم کے مزار شریف میں آ گئے۔ آتے ہی سوال داغ دیا، مر ربو کا، فرمایا کو خدا کا خوف کرو، جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں یہ غیر تو نہیں ہے، یہ حضور کے منگتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کیا ایمان والوں کو ایسی شکل میں ملتے ہیں جیسے تم بنا کے آئے ہو؟ تمہارے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، تمہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے، کانپ جاتا ہے، اس شکل میں آتے ہو؟ رکا جناب مہربان جی، اب پتہ چلا کہ محبوب کے منگتے کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو، میں جواب پھر دوں گا، پہلے تم جواب دو۔ تم ایسی شکل بنا کے آتے ہو کہ ایک تو بیچارہ گھر والوں سے جدا ہو کے آ گیا، بچے پیچھے، اہلیہ پیچھے، اماں پیچھے، بابا پیچھے، بھائی پیچھے، دوست پیچھے، اکیلا آ گیا، تو وہ تو قابل رحم ہے، اور تم شکلی ڈراؤنی بات لے آ جاتے اس کو ڈرانے کے لیے۔ یہ حضور کا منگتا ہے، میرے ساتھ وعدہ کرو جب آؤ تو مسکراتے ہوئے آیا کرو، مسکراتے آیا کرو۔ اور سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، انتل کا اخا کا بوجہ تلقن، فرمایا جب کسی مسلمان کو ملو تو مسکرا کے ملو، یہ تمہارے نام میں لکھا جائے گا اس نے خیرات کی ہے۔ جیب سے کچھ نہیں گیا، گھر سے کچھ نہیں گیا،
سیف سے کچھ نہیں گیا. مسکرا کے دیکھ لو بھائی کو, مسلمان کو خیرات کا ثواب ملتا ہے. میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر میرے جیسا فقیر سرکار کا ذکر کرے تو کچھ لمحات گزر بھی جائیں تو غصے سے نہ دیکھا کرو, پیار سے دیکھا, پیار سے دیکھا کرو. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے. میں پھر عرض کرتا ہوں رخ بدلو, انداز حیات بدل گیا ہمارا, غلط ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا آئندہ جب آؤ کسی حضور کے غلام کی قبر میں تو یہ ڈراؤنی ہے. غوث پاک نے ہاتھ پاڑا, تجھے سلام کیوں نہیں آکھیا؟ عمر فاروق کہتے ہیں شکل ایسی کیوں بنا کے آئے ہو؟ مسکراتے آؤ, خوش ہو کے آؤ. ایک تو پردیسی ہے, ایک تو غصے میں آتے ہو. انہوں نے کہا جناب آپ سے وعدہ رہا, حضور کے غلاموں کی قبر میں ہم غصے والی شکل میں نہیں آئے ہیں. علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عمر, اللہ پہ اللہ کی رحمتیں ہیں عمر فاروق پر جس نے امت کی مشکل حل کر دی. سبحان الذی اسرا بعبدہ, بے نبی ہی نہیں, یہاں بے نبی نہیں فرمایا, بے رسول ہی نہیں فرمایا, بے حبیب ہی نہیں فرمایا, کیا بعبدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کریم نبی پاک علیہ السلام کو لے گیا معراج کی رات. اسرا بعبدہ, رسول اور عبد میں فرق ہے, رسول میں اور عبد میں فرق ہے. ذرا دماغ کو حاضر کیجئے, دل کو حاضر کیجئے. فرماتے عبدیت میں اور عزیزان گرامی قدر رسالت میں فرق ہے. اللہ کے بندو, رسول وہ ہے جو مخلوق کی طرف امت کی طرف آتا ہے. رسول وہ ہے جو امت کی طرف آتا ہے, اور عبد وہ ہے جسے معبود لے جاتا ہے. اس لیے رب کریم نے بے عبد ہی فرمایا ہے, بے رسول ہی نہیں فرمایا. کیوں؟ جن کے لیے رسول بولو وہ سارے چھڑا دیے ہیں, سارے چھڑا دیے ہیں. جو جدائی برداشت کو سو جا, سب سو گئے. اب خدا کی بارگاہ میں جو ابدیت محضہ لے کے جا رہے ہیں, ابدیت محضہ, ابدیت محضہ. افسوس کہ میرے پاس اس کی وضاحت کے لیے علم نہیں ہے, میں کیا بیان کروں. رب ذوالجلال معبود حقیقی ہے, معبودیت کے نہیں سوا اس میں کوئی جلوہ نہیں ہے. وہ محبود ہے, معبودیت میں جو عظمتیں ہیں وہ رب میں ہیں, اس سے کوئی خالی نہیں ہے اس کی ذات. اور ابدیت میں جو کمالات ہیں وہ سارے مصطفیٰ کی ذات میں ہیں. معبود ہے تو وہ ہے, عبد ہے تو یہ ہے. معبود ہے تو وہ ہے, عبد ہے تو یہ ہے. باقی ساری کائنات کی عبد ان کی دروازے کی خیرات ہے. تو کیا اس سے مجھ فقیر کو بھی سمجھ آنی چاہیے, آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب تک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کے عبد نہیں بنیں گے تب تک کام نہیں چلے گا. اور ابدیت کب ملے گی؟ جب اس کے رسول کا دامن تھام لو گے. تو وہ تم میں رسول بن کے آئے ہیں, اس کی بارگاہ میں عبد بن کے جا رہے ہیں. سبحان الذی حشا. اور سن لو, اسرا بالعبد نہیں ہے, اسرا بالعبد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اضافت کے ساتھ فرمایا اسرا بعبدہ, اسرا بعبدہ. اس ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ طہرا بیتی,
میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو، اس بیت کے علاوہ کوئی اور بیت ہے ہی نہیں، پوری کائنات میں ایک ہی بیت اللہ ہے۔ کیا فرمایا؟ بیتی، میرا گھر، میرا گھر، اس گھر جیسا کوئی اور گھر نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں، اس کی مثیل کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی کینسلیشن نہیں ہے، اور یہ بیت اس کا ہے، یہ عبد اس کا ہے، یہ عبد اس کا ہے۔ اگر خدا کے گھر کے بعد کوئی گھر نہیں تو مصطفیٰ کے بعد کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ رب نے سرکار کو بے عبد ہی فرمایا ہے، اپنے بندے کو لے، اور خدا جانتا ہے کہ محبوب سے کتنی محبت ہے۔ کسی نے پوچھنا تو خیر کیا تھا، خود رب بیان کرتا ہے، یہ کون ہے بے عبد ہی، یہ کون ہے بے عبد ہی، اور جو معبود حقیقی ہے وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ فلا و رب کا، وہ تیرا رب ہے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے، یعنی ان کو کہتا ہے کہ میرا ہے، خود کو کہتا ہے کہ اس کا ہوں۔ بے عبد ہی میں کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، ورب کا میں کہتا ہے میں اس کا رب ہوں، اور تو سارا ایسے روڑا کوڑا، یہ اصل میں تو عبدیت مصطفیٰ کی ہے۔ خدا بھی ایک ہے، عبد ہی بھی ایک ہے، بہت کچھ ہے کہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ فقیر کو، ہم سب کو حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔